اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے, سنو گے بھائی, سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, ساتھ میں بولو کون, پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے, کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا, ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا, کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں, حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا, اس سے کہ اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے, اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ, لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد, وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے, ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. کہا وہ, لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا, وہ روزہ رکھیں گے. ارے بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, شام کا وقت ہوگا, افطاری کا وقت ہوگا, غروب ہونے والا ہوگا, سورج ڈوبنے والا ہوگا, مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ, اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے, لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے, لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا, جلدی جلدی ایک سوال کروں. روزہ رکھیں گے, کون کون رکھے گا ہاتھ اوپر؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا, پیاسے بھی رہیں گے نا, اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر, اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا. اسی لیے ایک حدیث سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نماز پڑھے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ زکات دے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ عمرہ کرے گا میں جنت عطا کروں گا, میرا بندہ حج کرے گا میں جنت عطا کروں گا. لیکن میرا بندہ روزہ رکھے گا جنت نہیں دوں گا, جنت نہیں دوں گا. جب ہمارے نبی نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا اللہ روزے پر جنت نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو سب عبادت پر جنت دوں گا, روزے پر جنت نہیں دوں گا. میں خود ان کا بن جاؤں گا, انا اجزا بہ, میں ان کا بن جاؤں گا, یہ میرے بن جائیں گے. ارے جب جنت کا پروردگار مل گیا تو ساری جنتیں مل گئی. بھائی جنت ملے تو ایک ملے کہ دو ملے, لیکن جب جنت کا پیدا کرنے والا مل جائے تو ساری جنت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر بہت دیتے. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ روزے پر اتنا کیوں دیتا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو بہت رحم آتا. روزے دار پر اللہ ایسا رحم کرتا جیسا کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے پر رحم کرتا. اللہ تعالیٰ روزے دار پر ایسا رحم کرتا کہ پانی اس کے سامنے ہے اور اس کو پیاس بھی لگی ہے, کھانا اس کے سامنے ہے, اسے بھوک بھی لگی ہے, لیکن اللہ کے واسطے آج کھاتا نہیں, اللہ کے واسطے پیتا نہیں. وہ ڈرتا ہے پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ارے کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کہتے
وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ میرے دوستو، لیکن سوال ہے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی میری تو آواز بیٹھ گئی، آپ تو جواب دو، معلوم ہے قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے، لیکن روزہ قبول ہوتا ہے تو جنت نہیں، کون ملتا؟ پورا مجمع بولے کون ملتا؟ اور ایک حدیث پاک میں سنو، ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا رب صائم، ہمارے نبی فرماتے بہت سے روزہ رکھنے والے، نتیجہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، باقی ہمارے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ کہ کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے، سحری بھی کرتے، افطاری کرتے، لیکن کچھ نہیں، اور کچھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھے تو اللہ ملے۔ میرے دوستو، یہاں پر بھی ایک چیز ایڈیشن کرنا ہے، اللہ روزہ قبول کر لے گا۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ بھائی آپ نے سنا درود پاک اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں آقا تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی۔ روزہ کس کا قبول ہوگا؟ اور قبول ہوگا تو جنت نہیں، اللہ ملے گا۔ بولو کون ملے گا؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، عزت کی نگاہ سے روزہ دیکھو، اللہ ایمان دے دیتا ہے، لیکن میرے دوستو ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے، یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ ایک نشانی بتائی، اور اللہ نے کہا دیکھ یہ ہے تیرے اندر ہے، اگر بندہ کہے گا ہے، اللہ کہیں گے روزہ قبول نہیں ہے تو 29 روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا، اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے۔ بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا، اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون۔ کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا نا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا، اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے سب روزہ رکھیں گے، ہر مسلمان روزہ رکھے گا، لعلکم تتقون۔ تقویٰ ہوگا روزہ قبول، تقویٰ نہیں روزہ قبول۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن میں لعلکم تتقون کہہ دیا، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقویٰ 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستو اس کی تعریف حضرت عمر کرتے۔ کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، تقویٰ اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، گناہ ہے، کرنے کی طاقت ہے، لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا، اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ۔ بھائی سمجھ گئے؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کرنے کی طاقت، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا؟ ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے میرے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانہ ایسا تھا، معلوم نہیں اب احمد آباد میں ہے کہ نہیں، ہمارے سورت میں ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے زمانہ ایسا تھا، رمضان آتا تھا ٹی وی کے اوپر بڑی چادر آ جاتی تھی، معلوم نہیں ابھی گھروں میں آتی نہیں آتی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں ٹی وی کے اوپر کیا کریں گے، اور میں گھر میں گیا نا تو میں نے دیکھا اتنی بڑی چادر رکھی، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا مولانا رمضان مہینہ نا ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ تو میں نے کہا یہ کتنا اچھا کفن پہنایا، دفن بھی کر دیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں نہیں، رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ میرے پیاروں آج وہ شرم بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو رمضان ہو یا نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ روزہ، ایک بھائی نے مجھے عجیب کہا کہ روزے میں 1-2 فلم دیکھ لو نا تو پھر روزہ لگتا نہیں، معلومات نہیں پڑتا بھوکا تھا کہ پیاسا تھا۔
میں نے کہا تو فلم دیکھتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتا ہے، اس میں تو روزے کو مٹاتا، کاش نبی کی محبت میں اتر جاتا، اللہ جنت کا پانی تیرے سینے میں اترتا، اللہ جنت کا کھانا تجھے دیتا اور تو آرام سے روزہ رکھتا۔ ارے میرے پیارو بہت پیارا، اس کی عزت کر لو، صرف رمضان کی عزت کر لو۔ اللہ یہودی کو ایمان نصیب کرتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کیا جنت نصیب نہیں کرے گا؟ لیکن میرے دوستو دیکھو، گناہ کرنے کی طاقت ہاں دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ بولو نہیں ہے نا؟ ارے بولو نا، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں ہے نا؟ اب یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، رمضان میں بھی طاقت ہے۔ ارے رمضان میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ریزر لوں اور اس کے بعد میں داڑھی کو اڑا دوں، لیکن آدمی صرف یہ سوچے اللہ یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، اتنا مقدس مہینہ، اے اللہ تجھ سے مجھے شرم آتی، ڈر لگتا۔ میرے دوستو دیکھو، یقین کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ کرے گا نا، وہاں اللہ ایسا ایمان کا فیصلہ کرے گا کہ تو نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا لیا، باقی مہینوں میں اللہ کہتا میں تیری حفاظت کر لوں گا۔ کریں گے بھائی؟ بولو بولو، اس لیے کہ بہت ہمارے اندر بہت عجیب عادت ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت عجیب عادت ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا۔ ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا، سوائے بھوکے پیاسے کے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم؟ صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے۔ زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے، اس لیے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی۔ تو تہجد پڑھا، سحری کیا، اس کے بعد میں سویا، اٹھا، کاروبار میں گیا، موبائل پر گھنٹی بجی۔ سننا، یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی، کون تو معلوم بابا ہے۔ تو پہلے کیا سوال ہوگا معلوم؟ روزہ رکھا؟ الحمدللہ میں نے رکھا۔ تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ۔ سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا۔ افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا۔ یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی۔ پھر تیسری بات آئے گی، وہ زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا؟ نا میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو گھر میں ہوں، میرے کو کیا معلوم؟ اب جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ اور رقیہ سے لے کر فاطمہ اور فاطمہ سے لے کر کلثوم، 15-20 منٹ ٹھیک ہے بہن، اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں، یہاں موبائل رکھا وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا۔ اب وہ عورت بھوکی ہے، پیاسی ہے، افطاری بناتی، یہ کرتی وہ کرتی، وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی، اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ عورتوں کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ دکھ آج سے طے کرو غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی۔ میرے دوست، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا؟ اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتی ہے۔ ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا؟ بھائی آپ کی دکان پر میری برائی کرے یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی؟ میں کہوں گا نہیں۔ آخرت ملی؟ نہیں۔ میں تیرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں۔ بھائی جب کچھ نہیں ملتا، ارے تم جس کی برائی کرتے ہو تم اس کو مارو گے؟ ارے بولو تم اس کو مارو گے؟ تم اس کو ڈانٹو گے؟ تم اس کو دھکا دو گے؟ کیوں برائی؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے کیا ملتا؟ میرے پیارے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ساتھ میں بولو غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹی وی صرف رمضان کے لیے۔ ایک آدمی نے رمضان کے بعد ٹی وی کھولا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا آج ہی کھولا مولانا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ رمضان میں تو شرم آتی تھی نا۔ میں نے کہا آج بے شرم ہو گیا؟ ارے خدا تو ہر وقت موجود ہے نا۔ تاج سے ارادہ کرو بھائی، گناہ نہیں، گناہ کرنے کی طاقت ہوگی۔ ایک گناہ بہت عجیب ہے جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، گٹکا کھاتے نا، گٹکا عجیب، گٹکا تو بہت عجیب کھاتے ہیں بھائی، میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں۔ ارے اتنے گٹکے کھایا کہ مولانا حبیب صاحب ابھی تو منہ بھی نہیں کھلتا، ابھی تو یوں انٹر کرنا پڑتا ہے، اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ باڈی جو ہے نا، باڈی یہ اللہ کی امانت ہے، بولو اللہ کی کمال۔ یہ نشے والی چیز سگریٹ ہوئے کہ بیڑی ہوئے کہ تمباکو ہوئے کہ گٹکا ہوئے، رمضان مہینہ آتا ہے میرے پیاروں، اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے مانگو، ہم گناہ کرنے کی طاقت ہے، اللہ تیرے ڈر سے گناہ نہیں کروں گا میرے پیاروں، اللہ کی قسم اللہ سب روزے کو قبول کر لے گا۔ تو چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، اللہ قبول کرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آخری بات دیکھو، ہم کو رمضان میں گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، رمضان میں سگریٹ افطاری کے بعد بھی نہیں ہے،
رمضان مہینہ بہت مقدس مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی مقدس. ارے بولو اس کی ایک ایک گھڑی. ہاں طے کرو رمضان میں گناہ کرنے کی طاقت ہوگی لیکن اللہ کے ڈر سے گناہ. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے یہ عادت ہمارے اندر کیسے آئے گی کہ گناہ کرنے کی طاقت ہے پھر بھی میں گناہ نہ کروں؟ یہ کیسے ہوگا؟ میرے دوستو شرابی کہے گا میرے سے شراب نہیں چھوٹتی. ارے گٹکے والا کہے گا میرے سے گٹکا نہیں چھوٹتا. زنا کرنے والا کہے گا میرے سے زنا نہیں چھوٹتا. چوری کرنے والا کہے گا مجھ سے چوری نہیں چھوٹتی. جھوٹ بولنے والا کہے گا مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا. ارے اللہ سے پوچھو، اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اللہ کہتے میری قسم میرے بندے تو ایک کام کر لے، میری قسم میں تیرے سب گناہ کو چھڑا دوں گا. کون کہتا؟ تو اس کے لیے رمضان میں بلکہ میرے دوستوں ابھی سے تیار ہو جاؤ، وہ کام کر لو، آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑائے گا. ہم نے دیکھا میں نے سنا اور دیکھا، بڑے بڑے شرابی کبابی کو دیکھا، انہوں نے خود کہا مولانا ہم نے یہ کام شروع کر دیا. وہ شراب جس کو دیکھ کر ہم پاگل ہوتے تھے اب اسی کو دیکھ کر غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے. تو وہ شراب جس کو دیکھ کر پاگل ہوتا تھا آج غصے کی آگ. وہ اللہ کا فیصلہ. اللہ نے 21ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 21ویں پارے میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا میرے بندے تو ایک ذمہ داری لے لے، تو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تو آرام سے سو جا، تیرے گناہ میں چھڑا دوں گا. کون چھڑائے گا بھائی؟ بولو کون چھڑائے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میرا کام ہے تیرے گناہوں کو چھڑا دینا. اور ایک حدیث میں تو لکھا اللہ گناہ چھڑائے گا اور اگر جلدی موت آ گئی تو اللہ وہ گناہ کو بھی معاف کر دے گا. تو بھائی سب تیار انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ. بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرے بھائی، گناہ نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور بولو نماز کی پابندی کریں گے، بولو انشاءاللہ. پورا مجمع بولے کل کی فجر سے موت کی شام تک انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، آج جو بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں بہت ہی نازک، سینسیٹیو اور شاید بہت سو کو نہ پسند آئے، لیکن جو بات ہوگی انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، کسی کو پسند آوے نہ آوے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی حقیقت کسی کی نہیں ہے. بات یہ کرنا ہے، آپ کو بہت تعجب ہوگا اور شاید یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. نہیں سنا ہے تو اپنا قصور ہے، کیونکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. جو واقعہ میں بتا رہا ہوں کہاں پر ہے؟ 14واں پارہ. کون سا پارہ؟ 14واں پارہ. مکہ میں ایک عورت تھی، ساتھ میں سننا، مکہ مکرمہ میں ایک عورت، اس عورت کا نام تھا ریطہ. عورت کا نام تھا ریطہ. وہ زمانے میں ایسا نام رکھتے تھے. تو مکہ میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا ریطہ. مالدار عورت تھی مگر بے وقوف، عقل کے اعتبار سے بہت کم مالدار تھی. اللہ نے مال دیا تھا. نام کیا بتایا آپ کو؟ ریطہ. رہنے والی کہاں کی؟ مکہ کی. یہ کیا کرے معلوم ہے؟ اس نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا چرخا رکھا تھا اور اس چرخے کے اندر اون کو لایا جاتا تھا، سوت کو لایا جاتا تھا، اس کو کاتا جاتا تھا اور اس کے کمبل اور بلینکٹ اور سویٹر وہ سب بنا جاتا تھا. اور وہ خود اکیلے یہ کام نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ میں اور بھی دوسری خادمہ اور باندیاں ہوتی تھی. مطلب ہے کہ کئی لوگ مل کر صبح میں اون کو لایا جاتا، سوت کو لایا جاتا، وہ چرخے میں رکھا جاتا، وہ چرخے کو گھمایا جاتا. اس زمانے میں مشینری تو تھی نہیں، اپنے ہاتھوں سے چرخے کو گھمانا، بڑے بڑی سوئی لانے کا، اس سے دھاگے کو تیار کرنے کا یہ کام صبح میں شروع ہوتا، شام تک میں اچھا خاصا کام تیار ہو جاتا. سویٹر تیار ہو گئے، بلینکٹ تیار ہو گئے، چادر تیار ہو گئی. پھر یہ عورت کیا کرتی تھی معلوم ہے؟ شام کے وقت میں جتنا کام کیا ہے سب کو پھاڑ دیتی تھی. یعنی جتنی چادریں بنی ہیں بن کے اس کو بھی نکال دیا، جتنے بلینکٹ بنے ان کو ہٹا دیا، جتنے دھاگے بنے سب کو ہٹا دیا اور سب کو لے کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتی تھی. میرے دوستو یہ ایک لمبے زمانے تک مکہ کی عورت نے کیا جس کا نام ریطہ، اور خود بھی کرتی تھی اور اپنی خادماؤں کے پاس بھی یہ کام کرواتی تھی. اس کا ذکر قرآن میں آیا. پارہ نمبر 14. اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھے. پارہ نمبر 14. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن
بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس عورت کی طرح نہ بنو. عورت کا نام بتایا آپ کو, کیا نام بتایا؟ مکہ والی عورت کا نام رہتا. اس عورت کی طرح نہ بنو جو صبح میں چرخا نکالے اور صبح میں اون لے کر آوے, سوت لے کر آوے, کاتنا شروع کرے, بننا شروع کرے, اور جب سارا کام تیار ہو جاوے, ایک دم مضبوط کام تیار ہو جاوے, تو شام کو دھاگے الگ کر دے وے, پرزا الگ کر دے وے, اور اس کا کاتنا بھی الگ, اس کا سوت بھی الگ, اس کا اون بھی الگ, اور سب کو کچرے کے ڈبے میں جا کر پھینک دے وے. اللہ نے کہا کہ ایسی عورت کی طرح بیوقوفی والا معاملہ مت کرنا. عورت کا واقعہ سن کے تعجب ہوا نا؟ ارے ہوا نا, اتنی اچھی خاصی محنت کرنے کا, اتنا بڑا چرخا گھمانے کا, کوئی مشین اور کمپیوٹر تو تھا نہیں, اتنا محنت سے, اور خود اکیلے بھی نہیں کری, ساتھ میں خادماؤں کو پگار بھی دینے کا, اور وہ بھی کام کرے, اور صبح کا کیا ہوا, دوپہر کا کیا ہوا, شام کا کیا ہوا, اتنا مضبوط کام جس کو قرآن کریم نے کہا قوہ, ایک دم مضبوط کام, اس کو پورا بکھر کے ختم کر دیا. تو میرے دوستو, قرآن پاک نے اس واقعے کو کیوں بیان کیا؟ قرآن پاک نے واقعہ اتنے بیان کیا کہ یہ اکیلی عورت نہیں ہے, ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, جو کام بہت مضبوط کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ قیامت میں سب کا سب برباد ہو جائے گا. اب میں وہ خلاصے پر آ رہا ہوں, برابر خلاصہ سمجھنا. ایک آدمی ہے ماشاءاللہ, ہم سب کلمہ والے, بولو ہم سب کلمہ والے, ہم سب ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے. الگ بات ہے کچھ لوگ پابندی کرتے, کچھ لوگ پابندی نہیں کرتے, کچھ لوگ مسجد میں پڑھتے, کچھ لوگ دکان پر پڑھتے, کچھ لوگ کاروبار میں پڑھتے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو 5 وقت کی, بولو, نمازیں پڑھتا ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جہاں تک ہم صورت میں جانتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں, رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ نکالنا ہے؟ ایک مرتبہ سال میں تو زکوٰۃ بھی نکالتے. اور یہ تو بہت زیادہ دیکھا گیا, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچاوے. بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ رمضان میں بیماری کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. سحری کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, افطاری کا اہتمام ہوتا ہے, تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, روزہ رکھتے ہیں. اور بہت سو کو دیکھا جاتا ہے عمرے پر, عمرہ بھی کرتے ہیں, ہر رمضان میں عمرہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا. اور اگر اللہ نے جن کو تھوڑا مال دیا وہ بھی بیچارہ پیسہ جمع کر کے زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرتا ہے, بلکہ صرف خود نہیں کرتا ہے, اپنی ماں کو بھی حج کروا دیتا ہے, اپنے ابا کو بھی حج کروا دیتا ہے, اپنے بوڑھے پھوپھا پھوپھی کو بھی حج کروا دیتا ہے. وہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میرے پیاروں, اتنے اچھے ہم عمل کرتے ہیں, لیکن قرآن حدیث میں لکھا ہے 3 گناہ, ساتھ میں آواز نہیں آ رہی ہے, 3 گناہ ایسے ہیں کہ قیامت میں یہ سب برباد ہو جائے گا. ہماری نمازیں, روزہ, زکوٰۃ, حج, تہجد, عمرے, امی کو عمرہ کروانا, ابا کو حج کروانا, پورے خاندان کو لے کے دین کا کام کرنا. 3 گناہ اتنے خطرناک ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب برباد ہو جائے گا. اور ہمارا حال اس عورت کی طرح ہو جائے گا جو چرخا لے کر صبح سے شام تک اون کو سوتتی رہے, کاٹتی رہے اور بلینکٹ بناتی رہے, اور شام کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ کر اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالے. ویسا ہی ہمارا حال ہوگا. اور یہ ہمارا جو حال ہے نا, قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی بتایا, 19واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بہت سارے بندے, میری بہت ساری بندیاں اچھے عمل کریں گے, نمازیں بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, زکوٰۃ بھی ہوگی, حج بھی ہوگا, عمرے بھی ہوں گے, حق بھی ادا کرنا ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا میں ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دوں گا.
اللہ کہتے ایسے ہوا میں اڑا دوں گا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو وہ عورت کی طرح حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو آج ہم کو وہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے 3 گناہ ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کرتے ہیں. آپ سب سننے کے لیے تیار ہے نا؟ 15 منٹ ہمارے پاس ہے، ہم کو وہ 3 گناہ کی طرف جانا ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. کیونکہ جب سروے کریں گے تو لگے گا عوام تو عوام، خواص بھی مبتلا ہے، بڑے بڑے لوگ یہ 3 گناہ میں مبتلا ہے. سب سے پہلا گناہ میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثوبان. بولو کیا نام ہے؟ یہ سب نام یاد رکھو، بالکل آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں لے کے جا رہا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے. حضرت ثوبان نے کہا ابھی تک تو میرے نبی ایک دم آرام سے بیٹھے تھے، اچانک یہ آنکھوں میں آنسو کائے کا؟ تو حضرت ثوبان نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے کچھ امتی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، قیامت میں جب آئیں گے تو ان کی نیکیاں تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگی. تیہامہ عرب کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو تیہامہ ہے نا، تیہامہ ہمارے یہاں پر، اور وہاں جو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں نا، میرے بعض امتی آئیں گے مرد اور عورتیں، ان کی اتنی نیکیاں ہوگی، پہاڑوں کے برابر نیکی ہوگی، لیکن اللہ قیامت میں سب برباد کر دے گا، سب برباد کر دے گا. یہ کہہ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو حضرت ثوبان سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ گناہ تو بتاؤ، وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائے؟ اور حضرت ثوبان نے فرمایا میرے نبی کھل کر بتاؤ تاکہ ہم لوگ اس سے بچنے والے بنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے وہ امتی مرد اور عورت ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، لیکن جب اکیلے ہوتے ہوں گے تو گناہ پر گناہ کرتے ہوں گے. اکیلے ہوتے ہوں گے تو حرام پر حرام، گناہ پر گناہ کرتے ہوں گے. سچ بتاؤ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ اکیلے ہوتے تو ایسے ہو جاتے جیسا ماں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، نہ ماں نہ ابا نہ سماج نہ سوسائٹی نہ کمیونٹی، کوئی دیکھنے والا نہیں. حالانکہ اللہ کا بندہ کوئی دیکھنے والا نہیں، تیرا پیدا کرنے والا تجھے دیکھ رہا ہے. بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس کی سب سے وہ حضرت ثوبان کو شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ آدمی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، پھر اکیلے بیٹھ کے کیا حرام کام کرے. آج ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہمارا موبائل، آج ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہمارا موبائل. بڑے بڑے لوگ تہجد پڑھنے والے، فجر پڑھنے والے، ظہر پڑھنے والے، عصر پڑھنے والے، مغرب پڑھنے والے، عشاء، اور بڑا یتیموں کا خیال، غریبوں کا خیال، بیواؤں کا خیال، ادھر جلسہ ادھر جلسہ، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، اور رات کو 1 بجے ننگی ننگی عورتوں کو موبائل پر دیکھنا، موبائل پر زنا کرنا، موبائل پر چوری کرنا، موبائل پر ایپیسوڈ دیکھنا، موبائل پر گیم کھیلنا، موبائل پر غیبت کرنا، موبائل پر چگلی کرنا، موبائل کے اوپر ماں کو ناراض کرنا، موبائل کے اوپر ابا کو ناراض کرنا. پورا رات جہاں عشاء کی نماز ہوئی، کھانا ہوا، بیوی نے ادھر منہ کیا، شوہر نے ادھر منہ کیا، اس کے ہاتھ میں موبائل، اس کے ہاتھ میں موبائل، اور ڈرامہ پر ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جا رہا ہے، اور ماں بہن کی خراب سے خراب گالیاں سنی جا رہی ہے. تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ یہی آدمی اٹھ کے صبح میں کیا پڑھنے والا ہے؟ اچھا، پھر دوپہر میں کیا پڑھنے والا ہے؟ ظہر. یہی آدمی رمضان میں کیا رکھنے والا ہے؟ روزہ. یہی آدمی رات کو تراویح پڑھنے والا ہے. لیکن ہمارے نبی نے صاف فرمایا اس کا یہ اکیلے میں یہ کام کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتا ہے لوگوں سے ڈرنے کا، اللہ سے نہیں ڈرنے کا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ڈرنا چاہیے کہ نہیں اللہ سے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ کھڑے بولو نا. اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں کا عجب حال ہے. آج لوگوں سے ڈر لگتا، پولیس سے ڈر لگتا، کمشنر سے ڈر لگتا، بڑے بڑے کورٹ اور وکیلوں سے ڈر لگتا. ڈر نہیں لگتا تو کس سے نہیں لگتا؟ اللہ کہتے کر حرام کر حرام کر. رات کو 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک موبائل پر رہے. اب تو نے جتنی نمازیں پڑھی ہے آئندہ جتنا پڑھے گا سب میں نے برباد کر دیا. یہ پہلا گناہ ہے جو ہمارے موبائل میں ہو رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟
میرے کو تو بہت تعجب ہوا. ایک لڑکے نے میرے کو بتایا مولانا موبائل میں ایک ایپیسوڈ آتا ہے وہ دیکھنے جیسا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا کیا؟ میرے کو کہتا ہے قاری صاحب آپ بھی دیکھو ذرا سمجھنے جیسا ہے. میں نے کہا بھائی سمجھنے جیسا کیا وہ تو بتا میرے کو. کہا اس میں کیا ماں بہن کی گالی دی جاتی, کیا ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے. میں نے کہا تیرے سے بڑا پاولا کون ہوگا؟ پاولی نہیں پاولا. رات کو تیرے گھر میں تیرے موبائل پر ماں بہن کی گالی تیرے کو دی جاتی. کہا میرے کو نہیں دی جاتی, وہ آپس میں چاچا بھتیجے ایک دوسرے کو گالی دیتے. میں نے کہا تیرے گھر میں آدھی رات کو ماں کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہے, تیرے گھر میں آدھی رات کو بہن کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا تو تیرے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں, تیرے گھر میں بہو نہیں ہے, تیرے گھر میں عزت نہیں ہے, تیرے گھر میں رمضان میں سحری اور افطاری نہیں ہے کہ آدھی رات کو 2 بجے تیرے گھر میں ماں بہنوں کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا اور تو خوش ہوتا ہے. اس کو کہا کہ اکیلے میں کوئی حرام کام کرتا ہے اللہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. یہ تو پہلا گناہ ہو گیا. وقت کم ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اتنی بات یاد رکھو, اس سے ہم کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ اگر جلوت میں اللہ ہے تو خلوت میں بھی کون ہے. ابھی ہم جمعہ پڑھنے آئے اور ماشاءاللہ آئے, نہیں آئیں گے تو بیوی کیا بولے گی, بچے کیا بولیں گے. جمعہ کا دن ہے, اچھے اچھے کپڑے پہن کر نہا دھو کے آ گئے. اگر جلوت میں وہ اللہ ہے تو رات کے 1-2 بجے جہاں کوئی ہمارے کمرے میں نہیں ہے لیکن کون وہاں پر موجود ہے؟ اللہ موجود ہے. بولو اللہ ہر جگہ موجود ہے, بلکہ اللہ بہت قریب ہے. بولو اللہ اگر میں سویا ہوں, میری بیوی سوئی ہے, ہم ایک ہی پلنگ پر سوئے ہیں یا 2 بھائی سوئے ہیں, وہ پھر بھی دور ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جب قرآن کریم سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے, اللہ نے جواب دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو سمجھ لینا کہ میں اچھا قریب کتنے, اللہ آپ قریب کتنے, کیونکہ بیوی بھی تو سوئی ہے وہ بھی قریب ہے, یا ہمارے گھر میں دوسرے کمرے میں اماں ابا سوئے وہ بھی قریب ہے. اللہ نے فرمایا نہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے میرے پیاروں کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے آج سے؟ اکیلے میں گناہ نہیں کرنے کا. مجمع میں تو کرتے ہی نہیں, کیونکہ سب بولیں گے اتنا بڑا مولانا گناہ کرتا, تو اکیلے میں مولانا کو بھی چاہیے کہ گناہ نہ کرے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ایک گناہ. اچھا دوسرا گناہ سننے جیسا گناہ ہے اور نیت کرو کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ایک صحابی حضرت ابو امامہ, اب میں دوسری حدیث پر آ رہا ہوں, وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عجب معاملہ ہوگا, بڑا عجب معاملہ ہوگا, قیامت کے میدان میں بڑا عجب معاملہ ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بڑا عجب معاملہ ہوگا. تو حضرت ابو امامہ نے کہا کیا ہوگا اللہ کے رسول, کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ لوگ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن وہ ساری نیکیاں سامنے والے کو دے دینا پڑے گا, اور سامنے والا بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہوگا, وہ سارا کا سارا گناہ اس کو دے دیا جائے گا. تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ایسی کیوں بے انصافی ہوگی, ایسی بے انصافی کیوں ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں غیبت بہت کرتے ہوں گے. کیا کرتے ہوں گے؟ غیبت سمجھتے ہو؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا, جو ہماری ایک بہت بڑی عادت ہے, پیٹھ پیچھے لوگوں کی. جہاں 4 آدمی بیٹھے ہوں گے, قسم کھا کر کہتا ہوں 10 منٹ گزرے گی نہیں 5ویں کا ذکر شروع ہو جائے گا. اور شیطان بھی اتنا خطرناک ہے, پہلے 5ویں کا ذکر کیسا کرائے گا؟ 4 بیٹھے ہیں, 5ویں کا ذکر کیسا ہوگا؟ وہ عبداللہ بھائی کی کیا خبر ہے, وہ عبداللہ بھائی کام پہ جاتے کہ نہیں جاتے, وہ ان کے بچے کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد میں پھر وہ عبداللہ بھائی کی جو برائی شروع ہوئی, یہاں ہم برائی کریں گے, اللہ وہاں ہماری جمعہ کی نماز کو برباد کر دے گا. حدیث میں لکھا ہے قیامت میں دونوں کو بلایا جائے گا, غیبت کرنے والے کو بھی اور جس کی غیبت کی گئی. اور اللہ قیامت میں کہیں گے اے میرا بندہ ادھر آ, اس کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے کہاں پہ؟ یہ پیٹھ پیچھے تیری بہت برائی کرتا ہے.
तेरे को मालूम है पीठ पीछे ये तेरी बुराई करता था। और बेचारा कहेगा अल्लाह मेरे को क्या मालूम ये दुनिया में मेरी बुराई करता था। हाँ कभी कभी मेरे को डाउट होता था, कभी कभी मेरे को शक होता था, मगर मैं कमजोर आदमी, मेरे को क्या मालूम कि ये मेरी बुराई करता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे से बढ़ के वकफा बिना हासिबीन, मेरे से बढ़ के इंसाफ करने वाला कौन होगा। मुझे मालूम है ये तेरी कयामत, ये तेरी दुनिया में बुराई करता था, पीठ पीछे बुराई करता था। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे इसके जितने अच्छे अमल है, नमाज है, तहज्जुद, अव्वाबीन, रोजे, जितने अमल है सब इसके नामे अमल में डालो। और ये जो है ये दारू भी पीता था, ये जुआ भी खेलता था, ये बड़े बड़े गुनाह करता था, सब इसको डाल दो। मेरे दोस्तों ये हाल होगा कि वो चिल्लाएगा अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरा रोजा, अल्लाह मेरी ज़कात, अल्लाह मेरी तहज्जुद। अल्लाह कहेंगे यहाँ इंसाफ होगा, तूने दुनिया में पीठ पीछे इसको जलील किया, आज कयामत में मैं तुझे जलील करूंगा। और बताओ ये हमारे मुआशरे में होता है कि नहीं होता है पीठ पीछे बुराई। उसको बोले वो अब्दुल्ला भाई के बारे में तो जो गाड़ी में बोलता था तो सामने बोल, सामने कैसा बोलने का, तो पीठ पीछे क्यों बोला था, पीठ पीछे क्यों बोला था। आपको मालूम है अल्लाह हम सब की उम्र में बरकत दे। अरे आमीन तो बोलो। अल्लाह हमारे भाइयों की उम्र में भी बरकत देवे। लेकिन एक बात मैं आपको पूछूं, अगर यहाँ पे खबर मिले कि सगे भाई का इंतकाल हो गया, किसका इंतकाल हो गया, सगे भाई का इंतकाल, और उसका जनाजा लाया गया, गुसल वुसल दे दिया, कफन वफन पहना दिया, बस जनाजे की नमाज होने वाली है, लाके जनाजा रखा हुआ। इतने में हमारा एक दोस्त आया और आकर कहने लगा ओ क्या हुआ, सुना तेरे सगे भाई का इंतकाल हो गया। हमने रोते रोते कहा ये मेरा भाई का जनाजा रखा है, अभी जनाजे की नमाज होने वाली। तो उसने क्या किया मालूम, एक काम करो ना, उसका गोश्त निकालो ना, उसका कोई पाँव का हिस्सा काटो और अच्छा जरा गोश्त का टुकड़ा निकालो। हमने कहा क्यों, आप पकाएंगे, रात को खाएंगे, पकाएंगे और रात को आप क्या करोगे, हाँ बोलोगे, ए काली पुल वालों हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। आप सोच सकता थप्पड़ मारो उसके चेहरे पर, शर्म नहीं आती, बेशरम, मेरा सगा भाई मुर्दा, उसका गोश्त निकालो, आग पे रखो, तपाओ, गरम करो और दावत करो और खाओ। आप इतने गुस्से होंगे। अल्लाह कुरान में 26वें पारे में कहता है अगर कोई ऐसा कर ले, करने वाला, लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेवे, अल्लाह फरमाते मेरे नजदीक वो आदमी इतना बुरा नहीं जितना वो बुरा है जो पीठ पीछे किसी की बुराई करता हो। ये मैं नहीं कहता, मैं कहूं तो आप मेरे को हटा दो, ये कुरान में लिखा है पारा नंबर 26, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। साफ अल्लाह ने लिखा है, क्या तू पसंद करता है कि तेरा सगा भाई वो भी मुर्दा उसका गोश्त निकाले, काटे, खाए, पिए, मजे करे। कहता मैं कभी नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाते वो कर ले, इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह पीठ पीछे किसी की। और हमारी आदत है। और एक बात बताऊं, मसला बताऊं, अपनों की पीठ पीछे गीबत करना भी हराम, गैरों की गीबत करना भी हराम। बोलो गैरों की गीबत करना भी। यहाँ आदमी बैठे बैठे वो ऐसा हो गया, वो सरकार ने ऐसा किया, उसने, तो सामने जाके बोलना, सामने जाके बोल, वो पुलिस स्टेशन है, जा बोल सामने जाके। ना वहां तो नहीं बोल सकता, तो पीठ पीछे का को बुराई करता है, इससे बड़ा बावला कोई नहीं होगा। तो ये दो गुनाह ऐसे हैं जो हमारे अमाल को बर्बाद करते हैं। अब एक गुनाह रह गया, मैं जल्दी से बता दूं, ये भी आपको एक तीसरी हदीस सुनाऊं। ये हदीस तो बहुत मशहूर है, कई किताबों के अंदर मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आए, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, हमारे नबी ने फरमाया गरीब कौन। जैसा अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बोलूँ हमारे काली पुल अम्बावाड़ी वाले माशाल्लाह सब यहाँ पर जमा है, अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत देवे, बोलो आमीन। लेकिन गरीब कौन, तो सहाबा किराम खामोश, क्योंकि जब हमारे नबी सवाल पूछते थे तो सहाबा जल्दी से जवाब देते नहीं थे। अब हमारे नबी ने इतने बड़े मजमे में पूछा कि गरीब कौन, कोई जवाब न दे, तो हमारे नबी ने बताया अरे कोई तो बताओ कि गरीब कौन। तो एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल सीधी बात है, गरीब वो है जिसके पास खाने की रोटी नहीं, जिसके पास पहनने के कपड़े
نہیں, جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں, اور جس کے جیب میں روپیہ پیسہ نہیں. آج بھی ہم کو کوئی پوچھے تو اس کی یہی دیکھ. اب آج بھی کسی کو پوچھو غریب کون, بھائی ہم میں سے جس کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی وہ غریب ہے. جس کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہوگا, کپڑا بھی کسی اور کا پہن کے آیا ہوگا, وہ غریب ہے. جس کے پاس گھر نہیں ہوگا, فٹ پاتھ پہ سوتا ہوگا, یا کوئی درخت کے نیچے جا کے سوتا ہوگا, یا کسی سڑک پہ جا کے سوتا ہوگا, وہ غریب ہے. اور جس کے جیب میں 1 روپیہ نہیں, روپیہ پیسہ نہیں, چائے پینے کا, پان کھانے کا پیسہ نہیں, بولو وہ غریب ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, غریب وہ نہیں ہے. غریب وہ نہیں جس کے پاس روٹی, کپڑا, مکان, پیسہ, روپیہ. غریب وہ ہے جس نے بہت نمازیں پڑھا ہو. واپس وہی بات پہ آ رہا ہوں میں, جس نے نمازیں بہت پڑھا ہو, روزے بہت رکھا ہو, زکاتیں بہت دی ہو, حج بہت کی ہو, عمرہ تو ہر رمضان چھوٹنے نہیں پاوے, ورنہ پورا سماج بولے گا کیا کہ رمضان میں تو انڈیا میں دکھتا ہے تو عمرے میں نہیں دکھتا ہے. کہا کہ وہ سب سے بڑا غریب ہوگا جس نے سب عبادتیں کی ہوگی مگر کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی زمین دبا دی ہوگی, کسی کا پیسہ دبا دیا ہوگا, کسی کا جھوٹ بول 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 کے پیسہ لیتا گیا, گھسیٹتا گیا, گھسیٹتا گیا, گھسیٹتا گیا, سامنے والے کو دھوکا 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 دھوکا. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں گے یاد کر تو نے ایک آدمی کو مارا تھا, حالانکہ وہ بیچارہ مظلوم تھا, اس کے اندر طاقت نہیں تھی تیرے کو مارنے کی. کسی کو تو نے ماں بہن کی گالیاں دیا تھا, وہ بیچارہ سن کے چلا گیا تھا. تو نے فلاں کی زمین کو ہڑپ کیا تھا, فلاں کے اوپر اتنے پیسے نہیں آتے تھے لیکن تو نے زبردستی ٹھوس کر کے اس کے اوپر سے اتنے پیسے لیا تھا. اللہ کہیں گے جا تیری ساری نیکیوں کو میں ہوا میں اڑا دوں گا, جہنم کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو کتنے گناہ ہو گئے. آج میں یہی لے کر آیا ہوں. ہر وقت میں کہتا ہوں نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, وہ تو کرنا ہی ہے, اسلام کی بنیاد ہے, وہ سب تو اسلام کی بنیاد ہے. لیکن میرے پیاروں یہ کام بھی کرنا. بولو کون کون تیار ہے آج یہ پکا ارادہ 3 گناہ چھوڑو. نمبر 1 اکیلے میں, تنہائی میں. کتنے لوگ تنہائی میں گٹکا, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, MD, پاؤڈر, نشہ, چپ چاپ دھیرے سے, کسی کو پتہ نہیں چلے, کسی. ارے اللہ کا بندہ تیرے سے بڑا ڈرپوک کون ہوگا اور تیرے سے بڑا کمزور کون ہوگا جو پوری دنیا سے چھپاتا ہے, اور جس نے پیدا کیا وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو ایک تو اکیلے میں حرام کام نہیں کرنے کا. نمبر 2 آج سے ارادہ کرو جمعہ کے بعد سے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی اگر کوئی کرے بھی نہ, بھائی کیا ملے گا. وہ عبداللہ بھائی کی, عبد الرحمن بھائی کی بات کر کے تو کیا اکھاڑ لے گا, میں کیا واہ کیسے برا. تیرے کو معلوم ہے کتنے لوگوں کو ٹوپی پہنایا, ہاں 1 کروڑ کا کر دیا اس نے, تو کیا تو کروڑ تیرا باپ دینے والا ہے, تو دینے والا ہے. کہا کو مغز مانی کرنے کی ضرورت. اس کے اعمال کس کے ساتھ, اس کے ساتھ. ہاں سامنے والے کو بھی مت کرنے, سنو بھی نہیں اور کرو بھی نہیں. غیبت کرو بھی نہیں اور سنو بھی. اور جب کرنے کا ارادہ ہو تو سمجھنا میرے سگے بھائی جب مرے گا تو اس کا گوشت کھاؤں گا میں. 2 چیزیں. اور تیسری چیز کسی کا حق مت مانو, کسی کا حق مت مانو. میں تو کبھی کبھی یہ حق والے بات پر آتا ہوں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کا حق کیا بولنا. حدیث میں تو آیا کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی کیا ہوگا, کسی کی زمین. ہم نے تو اپنی ماں کو گالیاں دی. ہماری ماں کی آواز کے اوپر ہماری آوازیں اٹھی ہے. ہمارے ابا جس کو لوگ کہتے جنت کا دروازہ ہے, کب کا توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پار پار کر دیا اس کو. جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے, اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے, جو اپنی بیوی کو تو بھی ایسی نے, تیری ماں بھی ایسی نے, تیرا باپ بھی ایسا نے, تیرا خاندان بھی ایسا. جمعہ کے بعد جا کے اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے. اللہ کہتے ہوں گے جو جمعہ کا خطبہ اور نماز سن کے آیا نا وہ میں نے برباد کر دیا. اس لیے میرے پیاروں یہ 3 چیزوں میں بہت سے, میں نے کہا نا بڑے بڑے لوگ میرے جیسے نالائق کمینے وہ بھی ایسے گناہ میں مبتلا ہے, آپ بھی مبتلا ہے. اس لیے آج یہ میرے لیے بھی سبق ہے, آپ کے لیے بھی سبق ہے, اور اس کو جتنا ہو سکے لوگوں تک پھیلاؤ اور اپنی نمازیں بچاؤ, اپنا روزہ بچاؤ. کیونکہ جب وہ عورت کا واقعہ سنتے نا, کون سی عورت کا, رہتا نا, تو عجیب ہم کو لگتا ہے کہ عورت کا یہ ایک واقعہ اس کو قرآن نے کیوں بیان کیا. قرآن نے ایک واقعہ بیان کر کے کہا جو عورت گناہ میں نا, وہ عورت تو کم ہے, وہ بلینکٹ پھاڑتی ہے, وہ کمبل پھاڑ دیتی ہے, وہ سویٹر بنا کے پھاڑ دیتی ہے. تو مسلمان کے دل کو پھاڑ دیتا ہے.
تو تو اس عورت سے بھی بدتر ہو گیا ہے، وہ اگر بیوقوف ہے تو تو اس سے بڑا بیوقوف بن گیا ہے۔ اللہ میرے کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج بہت ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مہینہ کون سا؟ آواز سے بولو نا، کون سا مہینہ؟ شعبان۔ بولو کون سا مہینہ؟ شعبان آنے والا، اور یہ 2 مہینے میں بہت پیار ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ، ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ارے ادھر نظر کرو تو محمد نظر آئے، وہاں نظر کرو تو اللہ نظر آئے۔ محمد اور اللہ کے بیچ میں ہم گنہگار کرم کا آسرا بنائے بیٹھے۔ شعبان محمد کا مہینہ، بولو رمضان اللہ کا مہینہ۔ ایک تو محمدی مہینے میں ہم جمع ہیں، بہت پیارا مہینہ۔ نمبر 2، 3 بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ بائی ہارٹ کر گئے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، جب انہوں نے آخری آیت پڑھی ہوگی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، من الجنتی والناس، جب آخری آیت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ۔ حضرت جبرائیل پوچھتے اللہ کیا کام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے 3 بندے آج قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھے ہیں۔ تو جبرائیل فرماتے اللہ جا کے کیا کرنا؟ اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ، تینوں کی پیشانی چوم کے واپس آ جاؤ۔ اللہ 3 بچے حفاظ کرام ماشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بائی ہارٹ کرنے والے۔ شعبان کا مبارک مہینہ، جامعہ عمر بن خطاب کے جلسے میں ہم جمع ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی مت کہنا یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ مدرسے کا بچہ ہے، وہ مدرسے کا بچہ ہے۔ یہ ہماری زبان پر غلط بات آتی ہے مدرسے کا بچہ۔ کوئی مدرسے کا بچہ نہیں ہوتا۔ جتنے قرآن حدیث کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے ابا کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آتے ہیں، جو بچے اپنے گھر کا شوق والا کھانا اور پینا چھوڑ کر آتے ہیں، یہ بیمار ہوتے، خاص ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا کپڑا دھونے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے برتنوں کو مانجنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جو اللہ رسول کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو کر آتے ہیں اور مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کو مدرسے کا بچہ مت کہنا، یہ مدینے والے کے مہمان بن کر آتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام ہیں۔ آج وہ مہمانان کرام قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں۔ تو میں اگر قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں ہوگا، علماء موجود ہے، شعبان مہینہ موجود ہے، حفاظ کرام موجود ہے۔ تو آج کی رات مغفرت کی رات کیوں نہیں ہوگی میرے پیاروں؟ آج کی رات رحمت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ آج کی رات برکت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم سب دل جمع کر کے یہاں پر بیٹھے اور ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے مولانا یہ بلال قاری بلال صاحب بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارے بیٹے قاری قمر الاسلام قمر نے تو دھوم مچا دی۔ یہ ہمارے گجرات میں بھی آ کے دھوم مچاتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی دھوم مچائی وہ یہاں پر یہ ہمارے مولانا یونس صاحب۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں گنگا پور اوڑیسہ میں آیا، میرے کو لگا میں لکھنؤ میں بیٹھا۔ کیا ان کی اردو ہے، کیا آپ کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا اردو زبان بول رہے تھے۔ آپ گھر میں بھی ایسے ہی بولتے؟ آپ کی جب شادی ہوئی ہوگی تو بیوی کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے آؤ بھگت کی ہوگی۔ کیا مائک پر انہوں نے جو اردو کہا نا، مجھے نہیں لگتا کہ
کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا کیونکہ وہ اردو اور عربی کا جو توازن انہوں نے قائم کیا، اور بیچ بیچ میں جو فارسی کے جملے آتے تھے انگوش بدندہ وغیرہ وغیرہ، تو میں حیران ہو گیا کہ میں اڑیسہ میں ہوں، گنگا پور میں ہوں، یا کوئی لکھنؤ کے نوابوں کے محل میں بیٹھا ہوں، کیونکہ ایسی اردو تو وہ زمانے میں بولی جاتی تھی۔ اردو زبان اتنی پاور والی آپ کی، تو مولانا پھر اکیلے میں پوچھوں گا، بیوی کے ساتھ تو ایک زبان میں بات نہیں کرتے، وہ بھی لکھنؤ کی ہے۔ اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اتنا اچھا اردو سننا جب ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خیر اب ہم بات شروع کریں انشاءاللہ۔ کل ہم وہاں تھے سالار جنگ میں، کل تھے، آج ہم گنگا پور میں ہیں، بہت کم فاصلے پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کل بھی ہم نے 4 باتیں کہی تھی، آج بھی وہی 4 باتوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلی بات یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولیں گے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ جو کچھ ہوا میرے پیارو، کرنے والا کون؟ اور جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیارو کاش وہ اللہ سے ہم کو محبت ہو جائے، وہ تقوی آ جائے ہمارے پاس۔ وہ اللہ کتنا رحم والا ہے، کتنا کرم والا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ارے بولو ہم گناہ کرتے ہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، جان بوجھ کر کرنا، انجانے میں ہونا، دن میں ہونا، رات میں ہونا، اتنے گناہ وہ اللہ دیکھتے، اتنے گناہ دیکھتے، مگر کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ میں تجھے بھوکا سلاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تجھے پیاسا تڑپاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دوں گا۔ کبھی اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، بلکہ ہم کو گرمی لگی تو اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کا انتظام کر دیا، ہم کو ٹھنڈ لگی تو اللہ نے بلینکٹ اور سویٹر کا انتظام کر دیا۔ وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ اس لئے میرے پیارو آج سب سے پہلے اپنا کلمہ مضبوط کرو، بولو لا الہ۔ کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولیں گے لا الہ۔ اور یہ کلمہ جو ہے نا، یہ ایمان، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، کوئی پوچھیں گے کیا ہوگا؟ کہا ہم نے کلمہ پڑھا۔ ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، بیٹھنے والوں کی نظر میں کلمہ۔ اللہ کو پوچھو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے زمین سے لے کر آسمان تک تیری نیکی کا درخت لگا دیا، جس کی شروعات زمین پہ ہوتی ہے اور جس کا ختم آسمان پر ہوتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھو، اللہ ایک درخت، نیکی والا، جنت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اللہ ایک درخت لگاتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر۔ یہ 3 بچے تو پڑھیں گے میرے ساتھ میں کیونکہ وہ حفاظ ہیں، اور بھی جتنے حافظین ہیں سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے، بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے۔ اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایک نیکی کا درخت لگایا، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا، جنت والا، میں نے درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے یہی درخت موت کے وقت ہمیں کام آئے گا، یہاں روح نکلے گی، وہاں روح ہماری جنت میں پہنچ جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درخت ہے، بہت پاکیزہ درخت ہے۔ تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ آج پہلی بات پر آ جائے، یقین مضبوط کرنا، کرنے دھرنے والے کون؟ اور وہ اللہ ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔
وہ اللہ ہی ہے. بولو جو ناممکن کو پورا مجمع بولے گا. جیسے کل ماشاءاللہ وہاں ہم نے بہت اچھا مجمع پایا, پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ ارے میرے پیارو, یا آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ یا عرش اور فرش کا بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے کھیتوں میں پیداوار لانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ ایک شکایت ہے ہم کو, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بولو ہاں ہے نا شکایت, دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت مانگا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. آج میں آپ کو ایک بہت پیاری چیز اور پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوئے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی توحید بیان کر, اللہ کی توحید بیان کر, اللہ کی عظمت بیان کر. کہا وہ کیسے بیان کروں؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بتائی جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی شان, اللہ کی عظمت ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لو اور اس کے بعد دعا مانگو. اور ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں, جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا, اس کے بعد دعا مانگے گا, اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. وہ کون سی آیت سننا چاہتے ہو جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان, وہ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے, اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی آیت کہاں سے یاد ہو, تو ترجمہ کر لو نا. جو ترجمہ سنو اور آمین کہتے جاؤ اور بے شک کہتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے اعلان کر دو, میرے مصطفیٰ اعلان کر دو, ساری حکومت رکھنے والا سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی. بولو سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہی. ارے جس کو چاہا امیر بنا دیا, امیر بنانے والا کون؟ جس کو چاہا غریب بنا دیا, غریب بنانے والا کون؟ ارے جس کو چاہا عزیز بنا دیا, عزت والا بنا دیا, عزت دینے والا کون؟ اللہ. جس کو چاہا ذلیل و خوار کر دیا, ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا. بس اتنا مانگنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. میرے پیارو, یہ یقین بہت ضروری ہے, لا الہ, اور یہ یقین ہونا چاہیے اللہ جو چاہے کر سکتا. بولو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. ہاں یا نہیں؟ جی ہاں. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ہاں بھائی آج کا مجمع تھوڑا ٹھنڈا لگ رہا نا کل سے. بلند آواز سے بولے نا. آپ سب نے نام سنا سیدنا, بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام. پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا ابراہیم
میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم. ارے وہ اللہ ایک بار کہہ دیتے تو بھی کافی تھا. اللہ نے پورے قرآن میں 63 مرتبہ اور ایک جگہ تو اللہ نے جو تعریف کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کو دیکھے، اللہ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے، میرے ابراہیم نہ تو عیسائی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما. اللہ فرماتے میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، وما کان من المشرکین. ابراہیم کبھی شرک کرنے والے نہیں، توحید کا جھنڈا لہرانے والے. بولو کون؟ حضرت ابراہیم. میں ایک بات ان کی سناتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. یہی حضرت ابراہیم. دیکھو اللہ 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 کتنے بڑے اللہ. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی جا رہے تھے، میں راستے میں جا رہا ایک قبرستان دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں داخل ہوئے. اچھا جو قبرستان میں داخل ہوئے بالکل پرانا قبرستان، بالکل پرانا قبرستان، ساری قبریں اکھڑ گئی ہے، سارے مردوں کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، سارا معاملہ تتر بتر ہو گیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قبرستان میں گئے، دیکھا کہ قبریں تو بہت ہیں مگر ساری قبریں پھٹ گئی ہے اور کسی کا نام نہیں معلوم. یہ نہیں معلوم کہ مرد کو دفن کیا تھا یا عورت کو دفن کیا تھا، یہ نہیں معلوم کہ کون سے خاندان والے کو دفن کیا، یہ نہیں معلوم کہ اس کا نام کیا تھا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا اللہ کہ قیامت میں آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ آپ کہتے ہیں میں قیامت میں سب کو زندہ کروں گا، تو اللہ ان کو کیسے زندہ کرو گے؟ کیونکہ ان کا تو نام و نشان ختم ہو گیا، ان کا خاندان ختم ہو گیا، یہ قبریں پھٹ گئی ہے اور اللہ یہ مردے سڑ گئے، ہڈی گل گئی، بوسیدہ ہو گئی. اللہ قیامت کے میدان میں اللہ کوئی آسان تو نہیں قیامت میں ان کو زندہ کرنا، کیونکہ قیامت میں زندہ کرنا پھر ان کو 2 ہاتھ دینا، 2 پاؤں دینا، 2 آنکھ دینا، ناک دینا، کان دینا، اللہ بہت مشکل ہے. اللہ آپ ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ نے کیا فرمایا میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، مجھ پر یقین نہیں، میری طاقت پر یقین نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے نہیں اللہ یقین تو ہے. اللہ بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا پورا اللہ پورا یقین ہے، لیکن اللہ کچھ ایسا بتا کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سکون مل جائے. اللہ نے کیا فرمایا یہیں کھڑے رہو، 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے؟ سننا برابر. اللہ فرماتے کتنے پرندے بلاؤ. اب جو اللہ نے 4 کہا تو میں بھی 4 ہی کہوں گا. اللہ نے کتنے پرندے بلانے کہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ قبرستان میں کھڑا ایسے کیسے 4 پرندے بلاؤں گا اور 4 پرندے آ جائیں گے؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے مرغی کو بلانا چاہے تو مرغی نہ آئے، اللہ یہ 4 پرندے کیسے آ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے، تمہارے قدم تک پہنچانا میرا کام ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، پہلا پرندہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 پرندے اڑتے بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم میں آ گئے. اللہ بلانا میرا کام، پہنچانا تیرا کام. اللہ آ گئے، کیا کرنا؟ اللہ 4 پرندے. اللہ نے فرمایا ذبح کرو، چھری نکالو، بسم اللہ اللہ اکبر، 4 کو کیا کرو؟ ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے جانا اللہ کا حکم، بسم اللہ اللہ اکبر بولو، 4 پرندوں کو ذبح کیا. اللہ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کا گوشت نکالو، 4 کا گوشت نکالو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا، دوسرے پرندے کا، تیسرے پرندے کا، چوتھے پرندے کا 4 گوشت کو نکالا. اللہ نے فرمایا اب سب کو ملا دو، سب کو ملا، اتنا ملاؤ اتنا ملاؤ اتنا ملاؤ اتنا ملاؤ اور ہلاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا، سب کو ملا دو اور ہلا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاتے گئے ہلاتے گئے.
کہا اللہ اب تو پورا ایک گوشت کا ڈھیر جمع ہو گیا، چاروں پرندوں کا گوشت ساتھ میں ملا ہوا۔ کہا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دو، جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم اس زمانے میں پہاڑ پر چڑھنا اور پہاڑ سے اترنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ گوشت لے کر گئے اور جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، پہاڑ پر رکھ دیا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، تھوڑا ادھر رکھا، 4 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا اور اس وقت پہاڑ سے واپس اتر کے نیچے آئے۔ کہا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی 4 پرندوں کو واپس بلاؤ جو آپ نے گوشت رکھا ہے، وہی پرندوں کو واپس۔ کہا اللہ وہ کیسے؟ تو میں نے ذبح کر دیا، میں نے تو گوشت بھی نکالا اور اللہ سب کے گوشت کو ہلا دیا، ملا دیا، اللہ پہاڑ کے کونے کونے رکھ دیا۔ اللہ نے پھر فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے پہنچانا ہمارا کام ہوگا۔ میرے پیارو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی وہ 4 پرندے واپس آ جائے۔ حدیث میں لکھا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوئی مگر اسی جگہ سے 4 پرندے زندہ ہوتے گئے اور حضرت ابراہیم کے قدم پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اب پوچھتے ہیں میرے ابراہیم میرے بارے میں کیا کہنا؟ دیکھو آ گئے 4 پرندے، کیا کہنا میرے بارے میں؟ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے، بہت روئے، روتے روتے کہا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ بولو نا ساری طاقت والا کون؟ اللہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جیسے ان 4 پرندوں کو میں نے زندہ کیا اسی طرح قیامت میں میں سب کو زندہ کروں گا اور پھر ابراہیم میں حساب کتاب شروع کروں گا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ میرے پیارو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کتنے پرندے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے پرندے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ پورا مجمع بولے گا یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں 3 پارہ۔ ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 3 پارہ۔ اب تو آپ کو واقعہ معلوم ہو گیا، میں پڑھوں گا آپ ترجمہ کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم کے واقعے کو تو یاد رکھے۔ ارے وہ قبرستان میں کھڑے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بولو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں، اللہ پر یقین نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھ پر پورا یقین ہے مگر مجھے تسلی ہو جائے، اللہ کچھ ایسا بتا مجھے تسلی ہو جائے۔ پورا مجمع بولے گا اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے پرندے کو بلانا؟ 4 پرندوں کو بلانا۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو بلا لو، بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ 4 پرندے آ گئے، پورا مجمع بولے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو ذبح کر دیا، اس کے بعد میں گوشت نکال لیا، اس کے بعد میں 4 کا گوشت ملا دیا اور اس کے بعد میں پہاڑ پہ جا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا اب 4 کو پکار لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اب تو ذبح کر دیا، اب تو گوشت الگ ہو گیا، سب کو ملا دیا۔ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے تمہارے قدم میں پہنچانا میری قدرت ہوگی۔ کیا ہوا؟ ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ 4 کے 4 پرندے حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم سجدے میں رونے لگے، کہا اللہ میرے سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، ساری قدرت والا کون؟ بولو حکمت والا کون؟ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یقین مانے غالب کون؟ حکمت والا کون؟ طاقت والا کون؟ میرے پیاروں
آج میں بھی یہی چاہتا ہوں آج ہم سب کا یقین مضبوط ہو جائے. کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ. کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اے میرے پیاروں، جو اتنا بڑا اللہ ہے، جو سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ نا ان کا ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی بولو نا اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ کون کون تیار ہے ڈرنے کے لیے؟ میں بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں. بولو ڈریں گے اللہ سے؟ ڈریں گے؟ ساتھ میں بولو نا ڈریں گے اللہ سے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو ہم اللہ سے ڈرے ہیں، اللہ ہم کو کیا دیں گے؟ اللہ ہم ڈریں گے، اللہ تو جو چاہے وہ کریں گے، اللہ ڈریں گے، مگر اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، تو چاہے گا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. ہم نے پوچھا اللہ ڈرے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ولا تموتن. اللہ فرماتے جب بھی تیری آخری گھڑی آئے گی، سکرات کا عالم ہوگا، غمرات کا عالم ہوگا، بے چینی کا عالم ہوگا، روح نکلنے کا عالم ہوگا. اللہ فرماتے اگر تو مجھ سے ڈرتا ہوگا میں موت کے وقت تجھے ایمان نصیب کر دوں گا. تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ دیکھو مجھے جلدی ابھی 4 باتوں پر آنا ہے کیونکہ 3 بچے حافظ بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ جواب دو گے نا؟ پہلی بات کا جواب دو گے؟ پورا مجمع بولے ہم کو کس سے ڈرنا؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی. کس سے ڈرنا؟ تیار ہو آپ لوگ؟ اور ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کل بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آواز ملی تھی کہ اللہ سے ڈرتے اور ڈرنا بھی. ارے اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر. کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ادھر ڈرنا ہوگا، ادھر موت ہوگی، وہاں تیری قبر کو جنت بنا دوں گا. یہاں ڈرنا ہوگا، زندگی میں ڈرنا ہوگا، ڈرتے ڈرتے موت آئے گی، وہاں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، آخرت میں بھی جنت عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا اور سارے گناہوں کو چھوڑ دے. اللہ فرماتے ڈرتا جائے گا، موت کے وقت آئے گا، اپنی قبر میں جائے گا، آخرت آئے گا. اللہ فرماتے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، آخرت میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا. تو میرے پیاروں پھر ایک مرتبہ بولو لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. کون اللہ سے ڈرتا؟ بولو ڈرتے ہیں نا. میں وہی بات دہراؤں گا جو کل میں نے دہرائی. بولو ڈرتے نا اللہ سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو اللہ کی قدرت ملی. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، ناممکن کو ممکن بنا سکتا. بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں. السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.